انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہمہ قسم کی تعریفات تسبیحات مالک العالم کے لیے خاص، اور آن گنت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میری جماعت کے عظیم بزرگان شخصیات اور اسلام کی کشتی کو سہارا دینے والے نوجوانوں اور ممتا سے لبریز اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، پھول سے نرم دل ننھے منھے بچوں اور ساتھیوں، یہ دور بہت ہی پرفتن دور ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ملتی ہے کہ قرب قیامت فتنے اتنے بڑھ جائیں گے کہ فرمایا گھر سے جو باہر ہوگا اس سے بہتر ہے گھر میں بیٹھنے والا۔ پہلی ایک حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ کھڑے سے بیٹھنے والا بہتر ہوگا، بیٹھنے سے لیٹنے والا بہتر ہوگا، اور جو بازار ہے اس کی بنسبت گھر میں رہنے والا بہتر ہوگا۔ پچھلے جمعے کے اندر ہم نے جرائم کی روک تھام کے لیے حدود اللہ کا نفاذ کس قدر ضروری اور اہم ہے اس کے اوپر چند گزارشات پیش کی تھی، وہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے حصہ دوم۔ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، جنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کا بدلہ کیا ہے؟ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر کوشش کرتے ہیں کس چیز کی؟ فساداً، کہ فساد برپا کر دیا جائے، زمین کے نظام کو خراب کر دیا جائے۔ فرمایا ان کا حل کیا ہے؟ اَن يُقَتَّلُوا، کہ ان کو قتل کر دیا جائے، او يُصَلَّبُوا، یا انہیں سولی دے دی جائے، انہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے، او تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّن خِلَافٍ، ان کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت میں کاٹ دیا جائے، او يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا انہیں اس زمین سے نکال دیا جائے۔ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے، رسوا کر دینے والا، عذاب عظیم، اور بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت کب اتری؟ قبیلہ عقل اور ارینا کے لوگوں کے بارے میں۔ توجہ میری طرف، کتنے قبیلے ہیں؟ دو، عقل عین اور کاف کراچی والا، کاف قرآن والا نہیں، عقل قبیلے کا نام۔ ویسے تو عقل کا معنی ہوتا ہے فہم، شعور، ادراک، پہچان، اور کراچی والا عقل یہ قبیلے کا نام ہے۔ اور دوسرا ارینا، حمزہ را یا نون ہا، ارینا۔ فرمایا یہ لوگ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، مدینہ منورہ کے اندر مسلمان ہوئے ہیں، مدینہ کے اندر آئے ہیں، آب و ہوا راسنا آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا آقا پیٹ کی بیماری کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ، ایک چرواہا جس کا نام یسار نوبی ہے اس کے پاس جاؤ، اونٹوں کا چرواہا، اونٹوں کا دودھ، اونٹنیوں کا دودھ اور ان کا پیشاب آپس میں ملا کے پی لو، اللہ تمہیں اس مرض سے شفا دے دے گا۔ یہ نکلتے ہیں، یسار نوبی کے پاس پہنچتے ہیں، دودھ اور پیشاب کو مکس کر کے پی لیتے ہیں، پیٹ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، اللہ انہیں صحت دے دیتا ہے، اور یہ اسلام سے پھر جاتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا ذہن ہی بدل جاتا ہے۔ چرواہے یسار نوبی کو پکڑا، جتنے بھی لوگ تھے پکڑ کر کے ان کے اعضاء کو مخالف سمت میں کاٹ کے آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئی، دھوم میں پھینک دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو پیچھے بھیجا، جائیے صحابہ ڈھونڈ کے لائیے۔ ان قبیلے والوں کو تلاش کیا گیا، ڈھونڈا گیا، مل گئے، اور اونٹوں کے ریوڑ کو چروا رہے تھے، آگے بگا رہے تھے۔ آقا نے فرمایا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا، یقتلوا یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف۔ فرمایا مخالف سمت کے اندر ہاتھ بھی کاٹے گئے، ٹانگیں بھی کاٹی گئی، اور آقا نے حکم دیا آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئی،
اور پھر دھوپ کے اندر پھینک دیا گیا اور پھر تڑپتے مر گئے۔ فرمایا جو اسلام کے خلاف جائے گا اس کے اوپر حدود اللہ کو قائم کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی دیکھ لیتا مخالف سمت میں کٹے پڑے ہیں، لاشیں پڑی ہیں، موصلہ کیا گیا ہے، اور پوچھا جاتا کہ وجہ کیا ہے، اور وجہ بتائی جاتی، دنیا کے لیے عبرت بن جاتی یہ چیز، کوئی ہمت نہ کرتا، کوشش نہ کرتا، جرت نہ کرتا اسلام کے خلاف جانے کی، کوشش کرتا تو حدود اللہ کے نفاذ کی، حدود کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہ کرتا، اگر کھیلتا کاٹ دیا جاتا، کاٹ کے میدان میں پھینک دیا جاتا، سولی پہ لٹکا دیا جاتا، زمانے کے لیے عبرت بنا کے پیش کیا جاتا کہ جو بھی حدود اللہ کے خلاف جائے گا اس کے اندر ذرا بھی نرمی نہیں کی جائے گی، بلکہ جس طرح پیش آئے گا اسی طرح اس کے ساتھ اسلام پیش آنے کا حکم اور درس دیتا ہے۔ اور صحیح البخاری کی روایت کا نمبر 3018۔ اب اس کے فائدے کتنے ہیں؟ 5۔ ایک حد کو نافذ کرنے کے فائدے کتنے ہیں؟ 5۔ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرنے اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کو بھی اللہ کیا کرتے ہیں؟ قتل کر دیا جائے گا۔ وَفَسَادٌ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، بگاڑ پیدا کرتا ہے، وہ کسی سے عزت سے کھیلتا ہے یا پھر اسلام کے خلاف سازشیں کرتا ہے، پراپوگنڈے کرتا ہے، فرمایا ایسے فسادی کو قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، فرمایا قاتل دہشت گرد کو کہاں لٹکایا جائے گا؟ سولی پہ لٹکایا جائے گا تاکہ نشان عبرت بنا دیا جائے۔ اور نمبر 3، ڈاکو، ڈاکہ زنی کرنے والے، ڈکیٹ، چور کی الگ سزا، ڈاکو کی الگ سزا۔ چور کون ہے؟ راہزن ہے، گلی سے گزرنے والا۔ چور کون ہے؟ جو جان تو نہیں لیتا، مال کو ہتھیاتا ہے، ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ ڈاکے کا معنی کیا ہے؟ وہ نہبہ ہے، لوٹتا ہے، جان بھی لوگوں کی لیتا ہے، جو جان لوگوں کی لے لے، مال بھی چھین لے، اسلام کہتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 4، تخریب کار، اسلام کی حدود کے اندر تخریب کاری کرنے والا، ان کو بدل دینے والا، فرمایا تخریب کار کو بھی سرے سے ختم کر دیا جائے گا، اس کی گردن کو بھی کاٹ دیا جائے گا۔ نمبر 5، جس کا خاتمہ ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرنے والے اور حدود الہی سے تجاوز کرنے والے دنیا اور آخرت میں فرمایا پسپائی کا شکار ہوں گے، ذلیل و رسوا کر دیے جائیں گے۔ ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے، سادگی کا فتویٰ تو سب دیتے ہیں مگر مرتا ہے ہر کوئی بے حیائی کی وجہ سے۔ کہتے بڑا تو سادہ ہے، بڑا سمپل ہے، اپنے آپ کو زمانے کے مطابق چلا نہیں سکا، ماڈرن نہیں بن سکا، اور پھر یہ شرٹ نہیں پہن سکا یا کوئی بھی معاملہ، اسلام کہتا سادگی کو اختیار کرو گے کامیابیاں قدم چومیں گی۔ صفائی کا لحاظ رکھو، سادگی کے اندر کیا ہے؟ اچھا لباس بھی پہن سکتے ہیں، سادہ ہو، دلہا ہو، اسلام کے شعار کے مطابق ہو، مہنگا پہن لو گے، قیمتی پہن لو گے، برانڈ پہن لو گے، لیکن اگر اسلام کے خلاف ہوا، سادگی نہیں بلکہ جسم کے اعضاء واضح نظر آئے، فرمایا جہاں مال لٹا تھا وہاں عزتیں بھی لٹ جائیں گی۔ مال بھی زیادہ دیا اور عزتیں بھی تحفظ کے اندر رہ سکیں گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بات بڑی پیاری نقل کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا قرآن، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، بات کو تسلیم نہیں کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اس کے اوپر حد کو نافذ کر دیا جائے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِین، اور اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ یہاں رسوائی کیا ہے کہ میری عزت کو پامال کر دیا گیا، کل قیامت کے دن رسوائی کیا ہے؟ عزت تو پامال ہوگی، سزا کو زیادہ کرنے کے لیے اللہ جہنمی انسان کے جسم کو بڑا کر دیں گے، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں اس کی ایک جاڑ، یہ جو داڑھ ہے جسے ہم نواجز بولتے ہیں، جس سے ہم اپنے کھانے کو چباتے ہیں، فرمایا احد پہاڑ جتنی کر دی جائے گی، اور اس کے کندھے کا فاصلہ، گردن سے لے کے یہ کندھا، یہ شانہ، فرمایا پتہ کتنا فاصلہ ہوگا؟
مکہ سے مدینہ، جسم کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا، اتنا جہنمی کے جسم کو بڑا کر کے پیش کیا جائے گا تاکہ اس کو جہنم کی تکلیف اور اذیت میں زیادہ سے زیادہ مبتلا کیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں معاملہ ہی کوئی نہیں، دیکھی جائے گی، جہنم میں جائیں گے، پھر مسلمان من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جنت میں چلے جائیں گے۔ ہم تو سورج کی تپتی ہوئی کرنوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ اگر لائٹر چلا کے اوپر اپنی انگلی کو رکھ دیا جائے، اللہ کی قسم انسان کا پورا بدن تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب وہ ہزاروں سال جلائے جانے والی آگ میں ڈالا جائے گا تو صورت کیا ہوگا؟ نزاعۃ للشویٰ فرمایا چمڑی ادھیڑ دی جائے گی، اس کی چمڑی پگھل کے نیچے گرے گی اس کے جسم سے، جہنم کی آگ کی تپش کی وجہ سے، اور اس کے جسم کا اندرونی حصہ وہ باہر آ جائے گا پگھلنے کی وجہ سے۔ اتنی اذیتیں کب ملے گی؟ کس کو ملے گی؟ جو حدود اللہ کے خلاف جائے گا۔ معاشرتی جرائم میں کبیر ترین جرم کیا ہے؟ زنا۔ کبیر ترین جرم، بڑا بھی ہے، کبھی بھی ہے، بدصورت بھی ہے، معاشرے کا سکون غارت کر دیتا ہے، بچی کی عزت خاک میں ملا دیتا ہے، باپ کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے جھکنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں۔ اتنا بڑا کبیر جرم سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل کرتے ہیں، ای ذنب عند اللہ اکبر، آقا کائنات کے اوپر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ قال ان تجعل للہ ندا، اللہ کے خلاف کسی کو پکارنا شروع کر دے، ندن، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکے، شرک سب سے بڑا گناہ۔ وَهُوَ خَلَقَكَ، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا، جھکتا کسی اور کے سامنے۔ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّكَالَ ثُمَّ أَن تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَن يَطْعَمَ مَعَكَ، آقا اس کے بعد روئے زمین کے اوپر شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا وہ تیرے ساتھ کھائے گی، یہ دوسرا بڑا اور کبیرہ گناہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عبداللہ ایک اور سوال کرتے ہیں، آقا ثم ایٌ قال ان تزانی بحلیلۃ جارک، آقا اس سے بڑا گناہ اور کیا ہے؟ فرمایا ایک پڑوسی کا اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کر لینا، غلط تعلقات کو قائم کر لینا، یہ بھی کبیرہ جرم ہے۔ کیا ہماری نظریں ہمسایوں کی بیٹیوں کے لیے اپنی بیٹیوں کی طرح ہیں، اپنی بہنوں کی طرح ہیں؟ کیا ہمارے بچے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کیا ہمارے بچے جس طرح اسلام کے مطابق، شعار کے مطابق گلی محلے میں باوقار ہو کے، عزت والے ہو کے، پروقار ہو کے، سلیقے کے ساتھ نظروں کو جھکا کے چلتے ہیں اور ان کی گواہیاں زمانے کے لوگ دیتے ہیں، ہمسائے دیتے ہیں، کیا ہماری اولاد ایسی ہے؟ اگر نہیں تو اس زد میں آ جائیں گے۔ اگر اس زد میں آ گئے تو اختتام بڑا جان لیوا ہے، اختتام بہت بیانک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ صحیح البخاری کی 4761 نمبر روایت تھی، زنا کے نقصان کیا ہے؟ سب سے پہلا نقصان انسان کا نسب ختم ہو جاتا ہے، اس کے نسب کے اندر خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ باپ کا نام ملنا تھا، سلسلہ نسب چلنا تھا، زمانے کے اندر فلاں بن فلاں کے نام سے پکارا جاتا، زمانے کے اندر اچھا انسان بھی سمجھا جاتا، باوقار شخصیت بھی سمجھا جاتا۔ اگر اس نے یہ کام کر دیا تو زمانے کے اندر نسب کے اندر خلل ڈالے گا، زمانے کے اندر کوئی اسے اچھے نام سے نہیں پکارے گا۔ اور نمبر 2 پہ حرمت زنا کی بڑی وجہ کیا ہے؟ عصمت کی حفاظت۔ اگر عورت کی عفت لٹ جائے، عصمت جاتی رہے، معاشرے کے اندر بھی ذلیل، گھر والوں کے اندر بھی حقیر، کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، زمانہ اسے ایک بے حیا عورت کے نام سے پکارتا ہے، اور ماں باپ کو معاشرے کے اندر، قوم قبیلے کے اندر جینے کے لیے اپنی زندگی کو مشقت میں ڈالنا پڑتا ہے۔ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، کہتے دیکھو بے غیرت باپ ہے، بے غیرت بیٹی کا یہ اس نے گلی محلے کے اندر معاملے کیے تھے۔ اور نمبر 3، زنا خاندانی شوہر کے درمیان نچاکی کا رشتہ قائم کر دیتا ہے۔ زندگی بڑی اچھے سے گزر رہی تھی اور غلط تعلقات کرنے کی وجہ سے میاں بیوی کے اندر
جدائی آ جاتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جو دو خاندانوں کا تعلق تھا، من قطع اللہ من وصلہ اللہ، اللہ خوش ہوتے ہیں کہ جو تجھ سے تعلق کو کاٹے، تجھ سے اپنے تعلقات کو جوڑ لے، جو تجھے گالی دے، جو تجھ پہ ظلم کرے تو خاموش ہو جائے. لیکن یہاں پہ اس نے کیا کیا؟ کسی عورت کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس نے نہیں دیکھا یہ گھر والی ہے، اور کیا کر دیا؟ اس نے معاشرے کے اندر دو خاندانوں کو آپس میں لڑا دیا. اللہ ناخوش ہوتے ہیں. پھر طلاق کا معاملہ ہو جاتا ہے. حلال کاموں میں سب سے اللہ کے ہاں ناپسندیدہ کام کیا ہے؟ طلاق کا دینا. اللہ ناخوش ہوتے ہیں. رشتہ داری کٹ گئی، اللہ ناپسندیدگی والا کام ہوا، معاشرے کے اندر اسے ذلیل و رسوا کر دیا گیا. اور نمبر 4، زانیہ کو بچے کا وجود وبال جان لگتا ہے. اس نے تعلق قائم کیا تھا، ماں باپ کو بتلانا نہیں چاہتی، منہ چھپا رہی ہے، بچہ ظاہر ہو جاتا ہے اور ایک جان کا قتل ہو جاتا ہے. صحیح معنوں کے اندر جس نے پرورش پانی تھی، جس نے بڑا ہونا تھا، اسے کسی کچرے کی کنڈی میں پھینک دیا جاتا ہے، اسی کسی نہر کے آب کر دیا جاتا ہے، نہر کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اس کا قصور کیا تھا؟ نمبر 5، زنا سے ایڈز جیسی امراض پیدا ہوتے ہیں، انسان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. نمبر 6 پہ سب سے بڑا نقصان، دنیا میں بھی پسپائی، دنیا میں بھی رسوائی، کل قیامت کے دن بھی اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. زنا کی روک تھام میں اسلام کے اسالیب، اس کو روکا کیسے جائے گا؟ اس کو روکنے کے لیے اسلام نے کون سے اقدامات کیے کہ اس کو سرے سے ختم کر دیا جائے، عزت تحفظ کے اندر رہیں. ایک وہ وقت تھا بیڑیے کے منہ میں ہاتھ ڈالنا تو آسان تھا، بیڑیے کی گردن تک پہنچنا تو آسان تھا، عورت کے جسم تک رسائی ممکن نہ تھی. آج وہ وقت ہے، زمانے کے اندر اتنے ذلیل ہیں، اتنے رسوا ہیں، حدود اللہ کو اس قدر پامال کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف اس قدر اپنے آپ کو سرگرم رکھے ہوئے ہیں. آج بیڑیے تک تو رسائی ممکن نہیں، پاس سے بھی نہیں گزر سکتے. پتہ ہے دبوچ لے گا، کاٹ لے گا، لیکن عورت کے جسم تک رسائی ممکن ہے. جیسے چاہتے ہیں کھیل لیا جاتا ہے، جہاں چاہتے ہیں پھینک دیتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دیتے ہیں. کیوں؟ ہم نے تو یہ کہہ دیا اسلام سختی نہیں کرتا. کہاں سے آیا پردہ؟ اسلام سختی نہیں کرتا، لہٰذا مرد کے برابر عورت کو معاشرے کے اندر جاب دینی چاہیے. ٹرینڈ بن گیا ہمارا، اور پھر اس کا رزلٹ اور نتیجہ کیا بنا؟ اللہ فرماتے ہیں ایک عورت اور ایک مرد کا تنہائی کے اندر ہونا غیر محرم کے علاوہ اس کے نفس کو ابارتا ہے، اس کا نفس ابھرتا ہے، شیطان ہوتا ہے، گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارے بدن تک پہ جوں تک نہیں ریگتی، ہماری زندگی کے اندر چینج ہی نہیں آتا. جیسے چل رہی ہے چلنے دیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترنے والا قرآن سورۃ الاسراء آیت نمبر 32، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. فرمایا کیا کرنا ہے آپ نے؟ زنا کے قریب نہیں جانا، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اتنا برا راستہ کہ جو انسان اس راستے پہ چل پڑتا ہے اس کا واپس آنا ناممکن ہو جاتا ہے. اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اس کا ایمان اس کے خارج ہو جاتا ہے. اور اگر ایمان ہی اس کے دل کے اندر نہ رہا تو کاہے کا مسلمان، کاہے کا مومن، کاہے کی زندگی. اور نمبر 2، نگاہ کی حفاظت. پہلے کیا تھا؟ قریب نہیں جانا، کزن ہے تب بھی اس کے قریب نہیں جانا. اسلام نے حدود کو ایسے ہی قائم نہیں کیا. معاملے خراب کہاں سے ہوتے ہیں؟ رشتہ داروں میں. پتہ کی بات بتانے لگا ہوں. گھر میں بیٹھک کا مطلب کیا ہے؟ بیٹھک کا معنی ہوتا ہے کہیں جگہ پہ بیٹھ کے مجلس کرنا، بیٹھنا، گفتگو کرنا. بیٹھک کو اسی لیے بیٹھک کہا جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے انسان اپنے دل کے کچھ ارمان رکھتا ہے اپنے رشتہ داروں کے پاس. آئیں مہمان آئے، کزن آئیں، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھک کی حد تک. گھر کے اندر اگر آنا ضروری بھی ہے، بیٹی ہیں ان کی کزن، پردے میں رہیں. سلام لیا اپنی مامی سے، اپنی چاچی سے ملے ہیں تو بس پھر دوبارہ چلے جائیں. کوشش کر کے جہاں گھر کے بڑے بڑے روم بناتے ہیں بیٹھک کے ساتھ اٹیچ باتھ روم بنا دیا کریں. اگر ہو سکے تو وہاں جسے ہم کیا کہتے ہیں ڈائننگ ٹیبل ہے، ہو سکے تو بنا دیں، کوئی مسئلہ نہیں. وہیں بیٹھیں، وہیں رہیں، جو بھی ضرورت ہے ان کی وہیں پوری ہو جائے تاکہ کم سے کم وہ اندر داخل ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ رشتہ داری کاٹتے ہیں آپ.
اسلام نے کچھ قوانین بتائے ہیں، اگر ان کو ان کی حد میں رکھا جائے گا تو ہر چیز حد میں رہے گی۔ ہم اپنی ٹرافی جو بھی جیتتے ہیں کہاں رکھتے ہیں؟ سجا کے رکھتے ہیں سامنے الماری میں، کبھی ہم نے اسے کلین پہ نہیں رکھا۔ کلین پہ کون سی چیزیں رکھی جاتی ہیں؟ کلین پہ کون سی چیزیں ہیں؟ گھر کے اندر کوئی ایک مثال دے دیں۔ صوفہ سیٹ بھی کلین کے اوپر پڑا ہوتا ہے، ہم بیٹھ بھی جاتے ہیں لیکن محل ہے، ہم وہاں نہیں بیٹھ سکتے جہاں ہمارے انعام پڑے ہیں، اور انعام وہاں نہیں رکھے جا سکتے جہاں ہم بیٹھتے ہیں۔ ہر چیز کی ایک جگہ ہے، اور جب اس کی چیز پہ اس کو رکھا جائے گا اس کی جگہ پہ تو وہ بڑی اچھی لگے گی۔ اور اگر صوفہ سیٹ چوک کے برجی خانے چ رکھ دیے تو برجی خانے کا سامان ماشاءاللہ بیٹھ کے چا جائے، چولہا بھی اتنے لاؤ تو کڈا سوہنا لگے گا۔ آن جان والے کہن گے ہے بندہ جی نے نواں کام کیتا ہی نہیں، ہر بندہ کہے گا پتہ نہیں اس کی عقل خراب ہو گئی، اچھا بلا تھا، اب اس نے الٹی کام کرنے شروع کر دیے۔ اور جب آپ کام اپنے ترتیب کے ساتھ کریں گے، دو جملے بولے جاتے ہیں انگلش کے اندر، پہلے بھی شاید ایک رکھا تھا، کلین اینڈ نیٹ، صاف اور صاف بھی ہے لیکن ترتیب کے ساتھ بڑا اچھا لگے گا۔ آپ انہیں اچھا ماحول دیں، آنے والے مہمانوں کو 3 دن وہ کھانا پیش کریں جو باہر سے لا کے گوشت پیش کریں، اچھے چاول بنا لیں، بریانی بنا لیں ان کے لیے، کھیر بنا لیں ان کے لیے، لیکن چوتھے دن وہ دیں گے جو گھر میں کھاتے ہیں۔ خیال رکھیں، جہاں تک اسلام نے رکھنے کا درس دیا ہے، بغیر اجازت کے اندر نہ جانے کی کوشش کریں۔ تو ہمارے کیا ہوتا پتہ ہی نہیں، ماشاءاللہ کزنوں میں گھسے ہوئے ہیں، شادی یا ایسا کوئی ایونٹ آ جائے ان کی انٹری مارنے والی ہوتی ہے، وہ دیکھنے والی ہوتی ہے انٹری کیسی، اور وہاں ہم دھیان ہی نہیں دیتے کہ آپس کے اندر ان کے معاملے کیا چل رہے ہیں۔ ہم نے سمجھایا ہی نہیں اپنی اولاد سے، بیٹا اس کے نقصانات کیا ہیں، آپ تو اسے نارمل لے رہے ہو لیکن اندر کا انسان وہ یہ نہیں چاہتا، وہ کچھ اور ہی اس کو رنگ دے دے گا، وہ کچھ اور ہی اس کو موڑ دے دے گا، وہ اور ہی کچھ اس کو نام دے دے گا، وہ اسے کہیں اور ہی لے جائے گا۔ تم جتنے بھی نفاست والے ہو جاؤ، انبیاء سے بڑھ کے کوئی ہے نفاست والا؟ انبیاء سے بڑھ کے کوئی پکیزہ؟ انبیاء سے بڑھ کے کوئی عزت کے معاملے میں تحفظ پیش کرنے والا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرما دیا تھا، صحابہ دیکھ لو ساتھ میری اپنی بیوی ہے۔ صحابہ نے کیا کہا، آقا ہم آپ کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں؟ اور فرمایا شیطان کا کوئی پتہ نہیں یہ کب ورگلا دے، یہ کب آپ کے ذہن کو منتشر کر دے، پھیر دے، اس لیے وضاحت کر دی۔ اور اسی لیے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں لگا تھا کہ امہات المومنین کے ساتھ صحابہ آتے ہیں سوال پوچھنے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اللہ نے قرآن کی آیتیں بنا کے نازل کر دی، کیا وجہ تھی؟ ریزن تھا اس کے اندر، فرمایا بات کرنی بھی ہے، مسئلہ بتانا بھی ہے، لیکن اس کے اندر جول نہیں ہونا چاہیے، جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، نرمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسٹریٹ فارورڈ اور سیدھی بات کریں گے جس کے اندر ایسا پتہ چلے شاید کہ اس کے اندر تلخی پائی جاتی ہے، تاکہ ان کا ذہن اس کی طرف مائل ہونے کا سوچے ہی نہ۔ ہماری طرف خالی میسج آ جائے صحیح بچے نو اینڈ تک کرنا پہنچے گا، واپس نہیں مڑے گا، غلطی سے کسی کا آ گیا چھوڑ دیں آپ کا کام ہی نہیں۔ خیر یہ باتیں کہیں اس طرح کہیں اور بولتے ہیں۔ تو اب اسی بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ نگاہ کی حفاظت بھی اسلام نے زنا کی روک تھام کے لیے رکھی ہے۔ کیوں؟ اندر اور باہر سے جب تک محرکات کو روکا نہیں جائے گا، حرکت دینے والی چیزوں کو روکا نہیں جائے گا، تب تک صحیح معنوں کے اندر آپ اس چیز کی بیسک کو مضبوط نہیں کر سکتے۔ اگر اندر باہر کے محرکات کو آپ نے لگام نہ ڈالی، اندر باہر کیا ہے؟ آنکھوں کا دیکھنا، یہ باہر بھی دیکھتی ہیں، کانوں کا سننا، اگر صحیح چیزوں کو نہیں دیکھیں گے تو معاملہ اندر سے خراب ہو جائے گا، یہ دھڑکے گا، پھر یہ کہے گا، ڈیمانڈ کرے گا آپ کے سامنے، مجھے وہ چاہیے جو دیکھ رہا تھا، مجھے وہ بھی چاہیے جو سن رہا تھا، اور جس سے تو گفتگو کر رہا تھا زبان حرکت میں آتی ہے، بولتی ہے اور لگاتار بولتی چلی جاتی ہے، گھنٹوں گھنٹے باتیں کرتی ہے، اور دل بھی اس کی ڈیمانڈ کرے گا کہ ابھی تو پردے کے پیچھے مجھے ظاہر میں بھی چاہیے، کیونکہ یہ اس کے مطابق چلتا ہے جو آپ کی آنکھیں دیکھیں گی، آپ کے کان سنیں گے۔ اور اگر ان کو ہی روک دیا جائے کہ نگاہیں جھکیں گی، اٹھے گی نہیں کسی کی طرف، یہ غیر محرم کو دیکھیں گی نہیں، یہ ایسا لٹریچر نہیں سنیں گے ہمارے کان جو ہمیں غلط چیزوں پہ ابارتے ہیں، ہم فاحشہ گانے نہیں سنیں گے، ایسی کوئی بھی چیز دیکھیں گے نہیں، تو پھر یہ بھی آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا، یہ بھی دین کی مرضی کے مطابق چلے گا، ورنہ اس نے تو پمپ کرنا ہے، اس پہ تو خون ہے، یہ تو پورا سرکل کرے گا، پوری باڈی کو خون دیتا ہے، اور اس کے اندر سوچیں بھی آتی ہیں، اور اس نے تو کام کرنا ہی ہے، چاہے آپ اس سے پازیٹیو اچھا کام لے لیں، چاہے آپ اس سے نیگیٹو کام لے لیں، اس کا کام ہے کام کرنا۔ اگر آپ اپنے بچے کی اصلاح نہ کر سکے تو اسے کوئی اور ہی رنگ دے کے لے جائے گا، اگر آپ اسے اپنا نہیں بنا سکے تو کوئی اور اسے اپنا بنا کے لے جائے گا۔ یہ تو سمپل اور سیدھی باتیں ہیں، اس کے اندر کلیوں کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میتھ ہے تو کلیہ لگانا پڑے گا، یہ سیدھی باتیں ہیں، اردو کا لٹریچر سمجھ لیں آپ اسے۔
اور پھر دین سے بڑھ کے سیدھی باتیں کس کی ہو سکتی ہیں؟ دین نے دو ٹوک بات کی ہے کہ اس کے اندر آپ کا نقصان ہے، اس کے اندر آپ کا فائدہ ہے، یہ کر لو گے تو اچھے بن جاؤ گے، یہ کر لو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو کیا کر لیں؟ نیچی کر لیں۔ اگر نیچی کریں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ نگاہوں کا نیچا شرمگاہ کی حفاظت کا ضامن، ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ ان کے لیے زیادہ پکیزہ ہے، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے، بما یصنعون، جو وہ کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں تنہائی میں کون دیکھنے والا، شیشہ ہم پئیں، تنہائی میں دوستوں کے ساتھ غلط طریقے پہ ہم چلیں، ہمیں کون پہچاننے والا، ہمیں کون روکنے والا۔ وہ یہ نہیں جانتے بما یصنعون، ابھی تو سوچتے ہیں اور اس کے علم میں ہوتا ہے سارا کچھ۔ لیکن ایک فائدہ ہے، اس نے تھوڑی سی ہمیں ڈیل دی ہے کہ نیکی اسی وقت لکھ دی جاتی ہے جب انسان سوچتا ہے، لیکن گناہ جب تک وہ کر نہیں لیتا اللہ لکھتے نہیں ہیں۔ اور اگر گناہ اسی وقت لکھ لیا جاتا جب سوچتے ہیں تو اللہ کی قسم ازالہ ہو ہی نہیں سکتا ساری زندگی، جنت میں نہ جا سکتے اگر ایسا ہو جاتا۔ اور فرمایا ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے علیہ الصلوۃ والسلام سے، فرمایا ابن آدم کے ہر حصے میں اللہ نے زنا کا ایک حصہ لکھ دیا۔ کیسے انسان سوچتا حصہ لکھ دیا گیا، ہر چیز کا ایک الگ الگ سے حصہ۔ ادرک ذالک لا محالہ، لا محالہ طور پہ اس سے دو چار رہنا، اس سے دور رہنا ناممکن ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے۔ حالانکہ کہا گیا لا محالہ، بڑی اس پہ ایفرٹ لگے گی کہ دور ہونے کے لیے ان چیزوں سے۔ فازین العین النظر، آنکھ کا دیکھنا بھی کیا ہے؟ غلط چیزوں کو فرمایا یہ آنکھ کا زنا۔ وازین اللسان المنطق، زبان کا غلط بولنا یہ زبان کا زنا۔ اور اسی طرح والنفس تتمنى وتشتہی، نفس کسی چیز کی تو خواہش کرتا ہے اور کسی چیز کی آرزو کرتا ہے، اور اس کا آرزو کرنا اس کا گناہ۔ اور والفرج یصدق ذلک کلہ ویکذبہ، جو زبان سے کہے گا، جو آنکھوں سے دیکھے گا، جو کانوں سے سنے گا، اس کا دل یا تو اس کی تکذیب کر دے گا یا تصدیق کر دے گا۔ اگر مومن ہے تو کہے گا یہ باتیں غلط، اور اگر مومن نہیں ہے تو کہے گا مجھے وہ چیزیں چاہیے۔ تو آپ کہاں چلے جائیں گے؟ زنا کا ایک راستہ آپ کے لیے کھل جائے گا جس کو آپ نے ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر بند کرنا ہے۔ اگر آپ معاشرے کے اندر کامیابی اور فلاح چاہتے ہیں، دل کو پاکیزہ رکھنے کی تعلیم بھی اسلام نے دی ہے کہ ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی اپنے پاکیزہ رکھنا ہے۔ اور جس کے بارے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ قول نقل کرتے ہیں، حدیث کیا ہے؟ سید ابو ہریرہ حدیث کے مروی ہے، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، خبردار انسان کے باڈی کے اندر ایک سب سے غلیظ ایلیمنٹ اس کا دل ہے، اگر یہ درست ہے تو معاملے اس کے درست ہیں، اگر اس کے اندر بگاڑ پیدا آ گیا نا تو پھر اس کے سبھی عملوں کے اندر بگاڑ پیدا آ جائے گا۔ فرمایا تم کہتے ہو دل کا معاملہ ظاہر نہیں ہوتا، اور فرمایا اگر ظاہر کو بہتر کرو گے تو دل بھی بہتر ہو جائے گا۔ تم کہتے ہو دل درست ہے، چہرے پہ داڑھی نہ ہو، تو فرمایا دل درست نہیں ہے۔ یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ محدث اعلیٰ فقیہ کے عالم، اور فرمایا پھر اس کے علاوہ وہ انسان حدود اللہ کے اوپر نہیں چلتا، اس کے دل کے اندر بگاڑ ہے، اس کا دل درست نہیں ہے۔ دل کے اندر درستگی ہوتی تو چہرے پہ اوپر سنت رسول سجی ہوتی، دل کی درستگی ہوتی کسی کی عزت کے ساتھ نہ باطن میں کھیلتا نہ ظاہر میں کھیلتا، کیونکہ بگاڑ ہے اس کے اندر، ابھی یہ پوری طرح درست نہیں ہے، اسے جس طرح کام کرنا چاہیے اس طرح کام نہیں کر رہا۔ اور آگے فرمایا بری مجالس اور دوستی سے اجتناب، یہ تیسرا ایسا پہلو ہے جو انسان کو زنا سے روک دیتا ہے۔ بری مجلس نہ ہو، برے دوست نہ ہو، انسان ان چیزوں سے بری ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال، اچھے دوست کی اور برے دوست کی مثال کمثل صاحب المسک وکیر الحداد، سونے کی ہے، چاندی کی ہے، اور دوسری طرف فرمایا کیری کی، بٹھی میں پھونکنے والے کی۔ اور اچھے دوست کے دو پہلو، لا یعدمک من صاحب المسک اما تشتریہ، فرمایا وہ دو میں سے ایک فائدہ تو اٹھا لے گا، یا تو خوشبو بیچنے والے سے اما تشتریہ خوشبو لے لے گا، اگر خوشبو نہ بھی لے او تجد ریحہ، اس کے پاس سے گزر جائے تو خوشبو تو بدن سے آئے گی نا، اور جسم اچھا ہو جائے گا۔ اور دوسرے دو نقصان، بٹی میں پھونکنے والا،
اس کے دو نقصان ہیں، اگر اس کے دو فائدے، فرمایا وکیل الحداد یحرق بدانہ کا، بٹی کے پاس کھڑا ہوگا اس کے بدن کو اس کی تپش جلا دے گی، یہ اپنے بدن کے اندر کمزوری فیل کرے گا۔ آگ کے سامنے کتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کمزوری فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا دوسری چیز او صوبہ کا، یا کپڑوں پہ چلے گی، کپڑے جل جائیں گے، او تجد منہ ریحا خبیثۃ، اگر تیرے کپڑے نہ جلے، تیرا بدن نہ جلا تو فرمایا کم از کم تو اس کی بدبو پائے گا، جب بدبو پائے گا تو بھی ان میں سے ہو جائے گا۔ اچھے دوست کستوری کی طرح، برے دوست بدبو کی طرح۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے کون سے دوست چوز کرنے ہیں، کن کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے، کیا جو اسلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہیں، یا اسلام کے لباتے میں ہیں کچھ اور ہی، رنگ کچھ اور ہی ان کا۔ اور باحجاب عورت حیا کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ نمبر 4 اس کی روک تھام کے لیے چوتھا کلیہ کیا ہے؟ باحجاب عورت، پردے کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والا قرآن، اور یہ آیت کب اتری تھی؟ جب سیدنا عمر بن خطاب نے کہا تھا اللہ صحابہ کا اور امہات المومنین کا آپس میں سوال کرنا یہ مجھے ذرا اچھا نہیں فیل ہوتا، درمیان میں کوئی چیز ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو کہہ دیجئے کیا کہ اپنے چہروں پہ اپنے کپڑوں کو کیا کر لیں؟ جھکا لیں، اوڑھنیے اوڑھ لیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تاکہ وہ پہچانی نہ جائیں اور انہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچائے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ ہاں کبھی اچانک نہیں پتہ چلا، نگاہ پڑ ہی گئی ہے، کسی کی چہرے پہ نظر پڑ گئی، اچانک ایسا ہوا تو فرمایا یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن کوشش کیا کرنی؟ اپنے آپ کو ڈھانپ کے پیش کرنا۔ نمبر 5 غیر محرم سے بات کرنے میں محتاط انداز اپنانا ہے، جھکاؤ نہیں دکھلانا۔ نہیں صرف عورتوں کا یہ حق ہے کہ وہ نرمی نہ برتیں، آپ نے بھی نرمی نہیں برتنی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں میں کسی ایک عورت کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام اونچا۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، فرمایا جب بھی بات کرو گے اس کے اندر جھکاؤ نہیں ہوگا۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، تاکہ وہ بات کرنے والا آپ کی طرف آپ کے دل کا جھکاؤ نہ ہو جائے، وہ کہیں آپ کی طرف جھک نہ جائے۔ قولا معروفا، جو بھی بات کرنی بات اچھی کرنی اور سیدھی اور سمپل کرنی ہے۔ اور نمبر 6 بناؤ سنگار اور زیب و زینت کی اظہار سے اجتناب بھی کرنا ہے۔ اینی ساری چیزیں ایک ہی دفعہ لگا کے اور بازار کے اندر نکل جائیں۔ اسلام نے فرمایا ایسی عورت جو خوشبو لگا کے بازار میں نکلتی ہے، فرمایا وہ زانیہ ہے۔ کیوں کہا گیا؟ حالانکہ اس نے زنا نہیں کیا، اس نے غلطی کا ارتکاب نہیں کیا، اس سے گناہ سرزد نہیں ہوا۔ فرمایا کیونکہ یہ خوشبو دوسروں کو اس کی طرف کھینچنے کا سبب بنے گا، لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے۔ ایک سب سے بری جگہ بازار، دوسرا خوشبو لگا کے اس کا نکلنا برا۔ جب برائیاں جمع ہوتی ہیں تو پھر ایک بڑا جرم سرزد ہوتا ہے لوگوں سے۔ اور غیر محرم سے بات کرنے میں احتیاط یہ بھی ہو گیا۔ اوقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، جاہلیت کی طرح جہالت کا اظہار نہ کرو۔ پہلے کیا تھا؟ عورتیں بازار میں نکلتی جیسے چاہتی ویسے، اسلام نے کہا نہیں، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، جاہلیت کی طرح اپنی زینت کو لوگوں کے سامنے ظاہر ہے۔ یہ ظاہر کس کے سامنے کی جائے گی؟ حدیث میں آتا ہے خامد نوکری کے لیے گیا ہے، ملازمت کے لیے گیا ہے، بڑے عرصے کے بعد گھر آتا ہے، اس کے لیے بن سنور سکتی، یا صبح خامد نکلا ہے شام کو گھر آتا ہے، اس کے لیے نہ دھو لو کہ جو بھی کام کر سکتی ہے بنے اس کے لیے، کنگھی کرے اس کے لیے، سنورے اس کے لیے، لیکن کسی غیر محرم کے لیے زینت کو ظاہر کر سکتی نہیں۔ جس کے لیے بننا اس کے لیے بننا نہیں، اور جسے دکھلانا نہیں چاہیے اسے سب کچھ ہم دکھلانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں بھائی۔ نمبر 7 محرم کے بغیر سفر کرنے کی ممانعت۔ اگر محرم کے بغیر کریں گے تو فرمایا ایک اور راستہ کھل جائے گا، لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، سید عبداللہ بن عباس کی روایت، صحیح البخاری کی 1862۔ عورت غیر محرم کے علاوہ غیر محرم کے ساتھ سفر کر سکتی، غیر محرم تب ساتھ ہو کہ کزن بھی ہے، بھائی بھی ہے، مجبوری ہے کہ اکٹھے جانا ہے، کسی گاڑی میں جانا ہے، کار میں جانا، تو بھائی بھی ساتھ ہے، پھر تو جا سکتی ہے،
پھر بھی فاصلہ ہونا چاہیے لیکن سفر کر سکتی ہے۔ اور نمبر 8 مرد و زن کے اختلاط سے اجتناب، مرد بھی وہاں عورتیں بھی وہاں، گھروں کا ماحول ایسا نہیں ہونا چاہیے، رشتہ دار جمع ہوئے کسی بھی ایونٹ پہ مردوں کا الگ سیٹ اپ ہو عورتوں کا الگ سیٹ اپ ہو، یہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے اپنے گھر کو چینج کرنا ہے۔ ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم، یہ بھی سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ کوئی مرد نہ جائے مگر اس صورت میں کہ اس عورت کے پاس اس کا محرم بھی موجود ہو۔ اور نمبر 9 اجنبی عورت کے ساتھ خلوت حرام ہے۔ اجنبی عورت آپ کو جانتی نہیں، آپ کے رشتہ دار نہیں ہے، آپ تنہائی میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے، یہ بھی سیدنا ابن عباس سے روایت ہے۔ لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم فقام رجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی عورت تنہائی میں مت بیٹھے کسی غیر محرم کے ساتھ۔ ایک صحابی آپ کا کھڑا ہوا فقام رجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا، فقال یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، امراتی خرجت حاجت، اور میری عورت نکلی ہے اس غرض سے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے، اور آقا وقت تبتو فی غزوتی قضا و قضا، صحابہ نے میرا نام اس غزوے میں بھی لکھ دیا، اس غزوے میں بھی لکھ دیا، میں جہاد پہ جاؤں، عورت اکیلی ہے۔ آقا نے کیا کہا، قال ارجی فحج مع امراتی کی، فرمایا غزووں کو چھوڑ دے، اپنی عورت کے ساتھ جا کے حج کر لے، یہی جہاد ہے۔ غیر محرم کے ساتھ بھیجنا یہ غلطی کرنی، کوئی نہیں ڈیور عہدے پیچھے بیٹھ جائے، ہوتا ہے نا ہمارا بچیاں ہیں، کوئی نہیں کسی کے ساتھ بھیجیں، کیوں کسی کے ساتھ بھیجیں آپ؟ کیا آپ ان کی عزت کے محافظ نہیں بننا چاہتے؟ کیا آپ انہیں تحفظ نہیں دینا چاہتے؟ باپ کا سایہ کہیں ان کے سر سے دور نہ ہو جائے، ایسا کبھی بھی زندگی کے اندر مت کیجیے گا۔ 3 معاملوں میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے، یہ سب سے پہلی بات، اپنے عقیدے میں کمپرومائز نہیں کرتے، عقیدے میں کمپرومائز، اور اپنے دین کے بارے میں کسی بھی معاملے میں کسی کے ساتھ کمپرومائز، اور نمبر 3 اپنی عزت کے بارے میں بھی کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے، دنیا کی ادھر کی ادھر ہو جائے، میں نے اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو کہنے نہیں چھوڑنا، جب بھی ہوں گی اپنے محرم کے ساتھ ہوں گی۔ اور نمبر 10 فرمایا آسان اور جلد نکاح کی تعلیم دی جائے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو آپ کی خواہشات کا احترام رکھتا ہے۔ آپ چلے جائیں عیسائیوں کے اندر راہبر اور جتنی بھی اس کے نیچے کنیزیں ہیں، راہبہ جسے بولتے ہیں، وہ ساری زندگی جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتے، پابندی ہے ان کے دین میں۔ کیسا دین ہے؟ دین تو وہ ہے جو آپ کی خواہشات کا بھی احترام رکھتا ہو، نکاح کی صورت میں اسے نیکیوں کا باعث اور سبب بنا دیتا ہو۔ یہ صرف کس نے کیا آپ کے لیے؟ اسلام نے۔ اس نے آپ کی خواہشات، آپ کی نیچر، اندر سے پھوٹنے والی ابیلٹی، پاور، اس کا بھی خیال رکھا ہے۔ یہ کون سی چیزوں کی کس وقت ڈیمانڈ کرتا ہے؟ جب تک بالغ نہیں ہوتا اسے ڈیمانڈ نہیں ہوتی، بالغ ہوتا ہے تو ڈیمانڈ۔ پھر اسلام کہتا ہے اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کر لو۔ اور وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، فرمایا مردوں میں سے عورتوں میں سے نکاح کر دو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کا کیا کر دیں آپ؟ نکاح کر دیں۔ فرمایا اگر فقراء ہے یغنیہم اللہ، اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے ساتھ، واللہ واسع علیم، اللہ وسیع بھی ہے اور خبر بھی رکھتا ہے انہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور آگے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا وہ بہت بچیں گے حرام سے، اگر نکاح ہو جائے گا حرام سے بچ جائیں گے۔ ہاں 3 صورتوں میں ہے کہ نکاح کے اندر اگر نہیں کرتے تو ایک اور حدیث آتی ہے کہ پھر کیا کریں گے۔ نمبر 1 حق مہر نہیں ہے آپ کے پاس، نمبر 2 غلام ہے آپ، مالک آپ کا اجازت نہیں دیتا کہ غلام شادی کر لے آگے، اور نمبر 3 رشتہ نہیں مل رہا ابھی، اس کی وجہ سے تو لیٹ ہوتا ہے، لیکن پھر کیا کریں گے؟ اس صورت میں کیا کریں گے؟ ابھی لیٹ ہے، دیر ہے۔ سیدنا عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا من استطاع الباءۃ فلیتزوج، جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، وہ کیا کر لے؟ ضروریات نکاح ہے اسے، وہ شادی کر لے۔ اور فإنہ اغض للبصر، یہ نظروں کو جھکا دیتی ہے، وأحسن للفرج، یہ شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، جو طاقت نہیں رکھتا کسی بھی وجہ سے وہ کیا کرے؟ روزے رکھے، فإن لہ وجاء، یہ روزے رکھنا اس کے لیے نجات کا باعث بن جائیں گے۔ روزہ ہے جو انسانی خواہشات کو ویسے ہی توڑ دیتا ہے، روزہ رکھا ہو تو کیا حالت ہوتی ہے؟ یہ خواہشات کو ختم کر دیتا ہے۔ اور امی عائشہ سے روایت ہے نکاح تو کرنا ہے، فرمایا بغیر
ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا الا کہ اس کا باپ ظالم ہے، وہ زبردستی کہیں کر رہا ہے، پتہ کہ انسان بھی غلط ہے، بس میں نے زبان دی ہوئی ہے۔ کیسی زبان ہے جو غلط جگہ پہ دے دی آپ نے؟ آپ سوچیں اس کے بارے میں بھی، تھوڑا سا سوچیں۔ ماں باپ بھی دیکھے کہ صرف زبان نہیں کہ چچے کا بیٹا میں بھائی میرا مجھ سے ٹوٹ جائے گا، ٹوٹتا ہے تو بھائی ٹوٹ جائے جہاں جاتا ہے وہ۔ عزت کے بارے میں کمپرومائز نہ کریں، بیٹی کی عزت کے بارے میں جنت لینی ہے آپ نے، اگر وہاں وہ صحیح معنوں کے اندر زندگی نہ بسر کر سکی، دوبارہ اگر آ گئی تو پھر کہاں جائے گی عزت، پھر کہاں جائے گی ناک۔ اسٹیٹس دیکھیں، دین پڑھا ہو، اچھا ہو، مال کی خیر ہے، وہ اللہ نے دے ہی دینا جتنا رزق لکھا ہے، کم از کم 5 وقت کا نمازی تو ہو، حیا والا ہو، حیا دار ہو، وہ دین کے کاموں میں آڑ نہ بنے، بلکہ دین کے کاموں کے لیے اپنی بیوی کی جو بھی رہنمائی بنتی ہے وہ کر سکے۔ اسی مال ویکھنا، باقی کچھ نہیں ویکھنا، جو ہندہ ہووے پیا ویکھی جائے گی۔ اور پھر فرمایا الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک۔ فرمایا اگر مرد یا عورت زانی اور مشرک ہے، فرمایا ان کا مومنین کے ساتھ نہیں نکاح ہو سکتا، ان کا آپس میں ہو سکتا ہے۔ جو اس میں داخل ہو گیا اس کا مسلمان کے ساتھ نکاح ہو سکتا، جو صحیح معنوں کے اندر جس نے اپنی عزت کا تحفظ کیا، فرمایا ان کا آپس میں کر دیں۔ ہاں الا من تاب، وہ آدمی جسے پتا کہ میں نے کیا تھا گناہ، توبہ طائب ہو جاتا ہے، پکی توبہ کر لیتا، اس کے ساتھ تو رشتہ کیا جا سکتا، ورنہ ان کو آپس کے اندر فرمایا کیا کر دیں، نتھی کر دیں، جوڑ دیں آپس میں۔ اگر اچھے ہیں تو اچھے، والمؤمنین والمؤمنات، برے ہیں تو پھر برے، جیسا سوچیں گے ویسا آپ کو دیا جائے گا۔ اور سعدی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، یہاں ایک اہل علم نے بات کی ہے کہ یوسف علیہ السلام دعوت دی گئی، لیکن آپ کا زنا سے بچ جانا عفت کا کمال، اللہ نے آپ کی عفت کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ کیوں؟ جو سوچ وسیع لے کے آئے نا، اللہ تو مجھے اس سے بچا لے۔ میرے پاس ایک واقعہ بھی ہے اس کا، ایک بچہ گھر کے اندر اسے بلایا گیا، نوجوان بھی تھا، مدرسے کا طالب علم تھا، اسے دعوت دی گئی جرم کی، اس نے کہا 1 منٹ بس، بیت الخلاء میں داخل ہوا ہے، جتنی بھی غلاظت تھی اس نے اپنے جسم کے اوپر اسے مل لیا، اب کون اس کے قریب آئے گا؟ ٹائم ہو گیا، میرا گھڑی میں فرق ہے، پچھلے جمعے بھی کہا تھا۔ تو پھر کیا ہوا، سردیاں تھیں، اس کے بعد اسے نہانا پڑا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اور کیا دیکھتے ہیں وہاں، اللہ کی قسم جتنی اس کی قبر سے خوشبو آئی، فرمایا پورے علاقے کے اندر پھیلی ہوئی تھی، کہ اس نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے داغدار نہ ہونے سے یہ کام کر لیا، اللہ کو اس کا یہی عمل پسند آ گیا۔ اور شادی کے بعد بھی عفت و عظمت کی حفاظت۔ اور نمبر 12 پہ بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے بھی وعید ہے، اور نمبر 13 پہ زانی، چور اور شرابی ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آخری حدیث، وقت اس لیے کہ وہ ذرا ہیر پھیر تھا، فرمایا لا یزنی العبد حین یزنی وہو مومن، ایک زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، ایک شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا، ایک چوری، اب عربی عبارت نہیں پڑھوں گا، ایک چور جب چوری کرتا ہے تو مومن وہ نہیں رہتا، اور ایک آدمی قتل کرنے والا جب وہ قتل کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ اکرمہ نے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے ابن عباس سے، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے تشبیہ دی، فرمایا اس طرح، فرمایا ایمان اس طرح ہوتا ہے انسان کے، اللہ دل کے اندر ڈال دیتے ایمان، تشبیہ ڈالی، فبین اصابع، اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیہ دی، فرمایا یہ ہوتی ایمان کی حالت۔ اور جب وہ یہ کام کرتا ہے تو فرمایا ایسے ہو جاتا ہے، جب پکی توبہ کر لیتا ہے تو پھر دوبارہ کیا ہو جاتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے دل میں ایمان پیدا کر دیتے۔ اور نمبر 4 یہ زنا کا عام ہونا قیامت کی علامت ہے۔ اور نمبر 15 بے حیائی کو ترک کرنے کی فضیلت یہ کتنی ہے، اس میں ایک وہ بھی آتا ہے کہ 7 بندے جو آسمان کے سائے کے نیچے ہوں گے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس میں 7 بندے وہ انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ ہمیں حیا والا بنا دے، اللہ ہماری عزتوں کی بھی حفاظت کر دے، اللہ جو معاشرے کے اندر جرائم پیشہ لوگ ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے یا ان کو ہدایت دے دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। ऐसे लोग जो मोहब्बत के दावे करते हैं लेकिन उनके ख़यालात कुछ और होते हैं। एक शायर उनकी तर्जमानी करता है, वो चंद अशारा आपके सामने पेश करता हूँ। लिबास तन से उतार देना, लिबास तन से उतार देना, किसी को बाहों का हार देना, फिर उसके जज्बों को मार देना। अगर मोहब्बत ये है साकी तो माज़रत मुझे नहीं है। गुनाह करने का सोच लेना, हंसी परियां दबोच लेना, फिर उनके जिस्मों को नोच लेना। अगर मोहब्बत ये है साकी तो माज़रत मुझे नहीं है। किसी को लफ्ज़ों के जाल देना, फिर उसको जज्बों की डाल देना, फिर उसकी इज्जत उछाल देना। अगर मोहब्बत ये है साकी तो माज़रत मुझे नहीं है। अंधेर नगरी में चलते जाना, हंसी कलियां मसलते जाना, अपनी फितरत पे मुस्कुराना। अगर मोहब्बत ये है साकी तो माज़रत मुझे नहीं है। सजा रहा है हर दीवाना, ख्याल हुस्ने जमाल जाना। ख्याल क्या है, ख्याल क्या है, सिर्फ हवस का ताना। अगर मोहब्बत ये है साकी तो माज़रत मुझे। अल्लाह हम पकीज़ा मोहब्बतें चाहते हैं निकाह की सूरत में। अल्लाह हम पकीज़ा इज़्ज़तें चाहते हैं, बेटी की सूरत में भी, बहन की सूरत में भी, माँ बाप की सूरत में भी, और मुआशरे की जितनी भी औरतें, अल्लाह वो हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं। अल्लाह उनकी इज़्ज़तों को बचा ले, अल्लाह उनके मुहाफ़िज़ बना दे लोगों को। और जो ऐसे जराइम के अंदर अल्लाह जुर्म पेशा लोग हैं, अल्लाह ये हदायत दे दे। अगर हदायत पे नहीं आना चाहते, राह रास्त पे नहीं आना चाहते, अल्लाह उनका मिलगा वेट फरमा दे। और इसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर अल्लाह हदूदुल्लाह का निफाज कायम कर दे, ताकि कल तेरे सामने शर्मिंदा ना होना पड़ जाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल